السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ محترم حضرات، اللہ رب العزت اور اس کے محبوب حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہم گناہ گاروں کو، خطا کاروں کو، جو ہمہ وقت گناہوں میں ملوث رہا کرتے ہیں، ایک ایسا نسخہ عطا فرمایا جس کے ذریعے سے بندہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جایا کرتا ہے، اور وہ نسخہ ہے توبہ۔ بندہ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک جگہ اور قرآن مقدس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں، سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ تو کامیابی پانے کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ قیامت کی کامیابی یہی ہے کہ بندے کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہوں اور گناہ نہ ہوں، تو وہ اس کا نسخہ کیا ہے بتا دیا، تم توبہ کرو اس امید پر اللہ رب العزت یقیناً تمہیں فتح فرمائے گا، تمہیں فتح یابی دے گا اور کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ رب بڑا مہربان ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، جب عطا کرنے پہ آتا ہے تو بے شمار عطا کیا کرتا ہے۔ ایک جگہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت بڑا رحمان ہے، اگر ہم سے گناہ ہو گئے ہیں، خطائیں ہو گئی ہیں، گناہ سرزد ہو گئے ہیں تو فوراً بلا تاخیر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیں توبہ کر لینا چاہیے۔ اور توبہ بہت محبوب عمل ہے، بہت پیارا عمل ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا حبیب ہوں، اور جو جوانی میں توبہ کر لے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ دنیا کا اصل سرمایہ تو یہی ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کو راضی کر لے، اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جائے، حضور اس سے راضی ہو جائیں۔ تو اللہ تو خود فرما رہا ہے، وہ بندہ میرا حبیب، میرا محبوب ہو جاتا ہے، وہ بندہ مجھے پیارا ہو جاتا ہے جو جوانی میں توبہ کر لیتا ہے۔ اور توبہ کیسا انمول تحفہ ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حَسَنَات، تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ رب العزت بھلائیوں سے بدل دے گا۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے، بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت صرف یہی نہیں کرتا کہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا، بلکہ اللہ رب العزت کی شان رحیمی، شان کریمی دیکھیں، جب بندہ بارگاہ رب العزت میں روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، عاجزی دکھاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور جو گناہ ہوتے ہیں اس کے برابر اسے نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور گناہوں کو مٹا کر کے ان گناہوں کے برابر نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو رب تو بڑا رحمان، بڑا رحیم ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم، ملائکہ، انبیاء کرام جو معصوم عن الخطا ہوا کرتے ہیں، جن کے بارے میں گناہ کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنی امت کے تعلیم کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں توبہ کیا کرو، توبہ رب کو بڑی محبوب ہے، بڑا پسندیدہ عمل ہے، میں دن میں 100 مرتبہ توبہ کیا کرتا ہوں، لہٰذا تم بھی توبہ کیا کرو۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم دن میں 100 مرتبہ توبہ کیا کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، میں دن میں 70 سے زائد مرتبہ توبہ کیا کرتا ہوں، لہٰذا تم بھی توبہ کیا کرو۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیں ہمہ وقت توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے، شیطان نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہا، جب شیطان کو اللہ رب العزت نے ملعون قرار دے کر کے جنت سے نکال دیا تو اس نے کہا، میں جو ہے قسم کھاتا ہوں آج کے بعد تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا اور ان سے گناہ کے کام کرواتا رہوں گا۔ تو اللہ رب العزت نے حدیث پاک کے الفاظ میں ارشاد فرمایا، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَارْتِفَاعِ مَكَانِي لَا أَزَالُ أَغْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُونِی،
مجھے میری عزت و جلال اور بلندی کی قسم، میں اپنے بندوں کو بخشتا رہوں گا جب تک کہ وہ مجھ سے توبہ استغفار کرتے رہیں گے۔ تو اللہ رب العزت کی محبت پر آپ قربان جائیں، فرماتا ہے میں جب تک اپنے بندوں کو بخشتا رہوں گا جب تک کہ وہ مجھ سے توبہ کرتے رہیں۔ تو وہ تو تمہیں پکار رہا ہے، وہ تو کہہ رہا ہے آؤ میں تمہیں بخشنے کے لیے تیار ہوں، میں تمہیں بخشنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ابھی وقت ہے۔ ابھی اگر توبہ نہیں کی تو اگر نزا کا وقت آ گیا اس وقت تمہاری توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ تو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، جس سے بھی گناہ سرزد ہو گئے وہ جلد سے جلد توبہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت کی شان رحیمی دیکھیں، حدیث پاک میں ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا دست قدرت رات کے گناہ گاروں کے لیے صبح تک اللہ رب العزت کا دست قدرت پھیلا رہتا ہے، دست قدرت دراز رہتا ہے۔ اللہ رب العزت کا دست قدرت دراز رہتا ہے رات کے گناہ گاروں کے لیے صبح تک، پھر صبح کے گناہ گاروں کے لیے شام تک۔ یعنی اللہ رب العزت اس بات کو محبوب رکھتا ہے، بندہ جب صبح گناہ کرے تو شام تک اپنے دست قدرت کو دراز رکھتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ بندہ مجھ سے معافی مانگ لے، میں اسے معاف کر دوں اور اس کی آخرت کی پریشانی بچ جائے۔ تو وہ رب خود تمہارے بارے میں چاہتا ہے کہ تمہیں آخرت کی پریشانی سے بچائے، تمہیں آخرت میں پریشانیاں مصیبتیں نہ جھیلنا پڑیں، تم کس غفلت میں کھوئے ہوئے ہو۔ حدیث پاک میں ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے ہیں، آپ لکھتے ہیں نیکیاں جو ہیں نیکیاں گناہوں کو مٹا ڈالتی ہیں، اور گناہ جو ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے دل پر ایک کالا دھبا پڑ جایا کرتا ہے، دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جایا کرتا ہے، اور بندہ جب گناہ کرتا رہتا ہے تو اسی طریقے سے ایک دھبا، ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پر بڑھتا ہوا چلا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ گناہ کرتا رہتا ہے، گناہوں میں ملوث رہتا ہے، دن و رات گناہ کرتا رہتا ہے، کالے دھبے جو ہیں بڑھتے جاتے ہیں اور انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں پھر جب زیادہ وہ گناہوں میں ملوث ہوتے رہتا ہے اور ہمہ وقت گناہوں میں اگر رہتا ہے تو آپ دیکھتے ہوں گے پھر اسے کسی چیز سے پرواہ نہیں رہتی ہے، اذان اس کے سامنے ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے قرآن کی بات بتائی جائے اس کے سامنے کوئی ویلو نہیں ہے۔ کیونکہ اس کا دل مردہ ہو چکا ہے، اس کا دل کالا ہو چکا ہے، اسے کوئی بات اثر نہیں کرے گی۔ لیکن اس کا بھی علاج ہمارے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا تم توبہ کر لو، جب تم توبہ کر لو گے تو اللہ رب العزت تمہارے دل کو پاک و صاف کر دے گا۔ جو سیاہ دل ہو چکا ہے اس دل کا علاج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہے، آؤ تم توبہ کرو، گڑ گڑاؤ، اللہ رب العزت اسے معاف فرما دے گا۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور پسند رکھتا ہے ستھروں کو۔ تو اللہ رب العزت تو ان بندوں کو پسند محبوب رکھتا ہے، وہ یحب المتطہرین، پاک و صاف لوگوں کو پسند رکھتا ہے، یحب التوابین، محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے۔ تو تم کس غفلت میں سوئے ہوئے ہو؟ اور ایک بات یہ کہ اللہ رب العزت کسی کو توفیق دیتا ہے، بندہ توبہ کر لیتا ہے تو معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کس طریقے سے خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ کوئی ایک شخص تھا جو گناہوں میں ملوث رہتا تھا، اللہ رب العزت نے اسے توفیق دی، اس نے توبہ کر لی، تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ تمام لوگ اس کی ہجو کرنے لگتے ہیں، برائیاں کرنے لگتے ہیں، کہتے ہیں آج تک تو یہ ہمارے سامنے گناہ کیا کرتا تھا، آج تک تو ہمارے سامنے فلاں عیب جو ہے وہ کیا کرتا تھا، لیکن آج اس نے توبہ کر لی تو اس کی توبہ پر اسے قائم نہیں رہنے دیتے ہیں، اس کی مذاق اڑاتے ہیں، فلاں صاحب تو، اور مثال دیتے ہیں بلی جو ہے 100 چوہے کھا کر کے حج کرنے چلی۔ اسی تعلق سے ایک حدیث پاک سماعت فرمائیں، حدیث سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تحریر فرماتے ہیں جو شخص توبہ کر لے اور لوگ اسے پچھلے گناہوں کی وجہ سے اسے تانا دیں، اسے ستائیں اور اسے پریشان کریں، تو سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس وقت تک اس تانے والے کو موت نہیں دے گا جب تک کہ اسے بھی اس گناہ میں ملوث نہ فرما دے جس گناہ میں یہ تھا۔
جب تک وہ بھی ذلیل و رسوا نہ ہو جائے جو تانا دیتا تھا، اس وقت تک اللہ رب العزت اس کو موت نہیں عطا فرمائے گا۔ تو یہ کتنی بڑی رسوائی ہے، کتنی بڑی ذلت ہے۔ تم اپنے بھائیوں کو، اس نے کتنا بہتر، کتنا اچھا کام کیا ہے، کل تک وہ فلم دیکھتا تھا، کل تک گانے گاتا تھا، کل تک زنا کیا کرتا تھا، آج وہ نماز پڑھنے لگا تو اس کی ہنسی بناتے ہو۔ ہمارے سامنے تو فلاں غلط کام کیا کرتا تھا، آج یہ کیسے صوفی بن گیا اور کیسے نمازیں پڑھنے لگا؟ تو اس میں غلط کیا کیا ہے اس نے؟ اگر نماز پڑھنے لگا، قرآن کی تلاوت کرنے لگا تو یہ تو اچھا کام کیا ہے، اس پر بھی تم تانا زنی کرتے ہو، اس پر بھی اسے ستاتے ہو۔ تو سیدنا سرکار غوث اعظم تحریر فرماتے ہیں اللہ رب العزت اسے جب تک موت عطا نہیں فرمائے گا جب تک کہ اسے دنیا میں ذلیل و رسوا نہ کر دے اور اس کے اوپر ذلت طاری نہ کر دیں۔ اب ایک بات یہ کہ توبہ کی کیسے جائے، توبہ کرنے کا ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، کس طریقے سے توبہ کی جائے؟ تو سیدنا سرکار عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تحریر فرماتے ہیں جب توبہ کی جائے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگی جائے تو اول و آخر درود شریف پڑھ لینا چاہیے، اول و آخر درود شریف پڑھ لینا چاہیے تاکہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے درود شریف کی برکت سے بندے کی دعا کو جو ہے وہ شرف قبولیت حاصل ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم دنیا میں تشریف لائے، آپ نے 300 سال تک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، روئے گڑ گڑائے، اللہ رب العزت نے آپ کی توبہ قبول نہیں کی۔ لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا وسیلہ دے کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی تو فوراً اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ تو تم تو ان کے امتی ہو، تمہارے لیے تو انہوں نے رو رو کر کے دعائیں کی ہیں، تمہارے لیے تو پوری زندگی تکلیف اٹھائی ہیں، پریشانیاں اٹھائی ہیں، تم ان کے وسیلے سے دعا مانگو گے، تم ان کا وسیلہ دے کر کے بارگاہ رب العزت میں رو گے، گڑ گڑاؤ گے تو یقیناً اللہ رب العزت تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا، تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ اور اگر توبہ نہیں کی، اسی طریقے سے مصر علی العصیان رہے، گناہوں پہ ملوث رہے تو قیامت کا دن بڑا سخت ہے، قیامت کا دن بڑا سخت ہے۔ فرما دیا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ پائے گا، اور جس نے ذرہ برابر شر کیا ہوگا وہ بھی پائے گا۔ تمہارے ہاتھ، تمہارے پیر، تمہارے اعضاء، تمہاری آنکھیں تمہارے خلاف قیامت کے میدان میں گواہی دیں گی، قیامت کے میدان میں گواہی دیں گی، کہیں گی مولا تعالیٰ اس نے ہم سے گناہ کروائے تھے، یہ ہمیں لے کر کے گیا تھا فلاں چیز کے گناہ کی طرف، تمہاری آنکھیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی، ہم سے یہ گناہ کی، یہ غلط چیز دکھوایا کرتا تھا، تمہارے ہاتھ جس کے ذریعے سے تم نے گناہ کیا تھا گواہی دیں گے، اور اللہ رب العزت تمہیں سخت گرفت میں ملوث فرمائے گا۔ آخری حدیث پاک سماعت کر لیں، حدیث پاک میں ہے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا مغرب کی طرف ایک دروازہ ہے جس کی چوڑائی 40 یا 70 سال کے سفر کے برابر ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے آسمان و زمین کی پیدائش کے وقت سے توبہ کے لیے کھولا ہے۔ کیا ایسا دروازہ جس کی چوڑائی 70 سال کے سفر کے برابر ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے آسمان و زمین کی پیدائش کے وقت سے توبہ کے لیے کھولا ہے، اور فرماتے ہیں میرے نبی اللہ رب العزت اسے بند نہیں کرے گا جب تک کہ سورج مغرب کی جانب سے طلوع نہ ہو جائے، یعنی قیامت تک اللہ رب العزت اسے بند نہیں فرمائے گا۔ تو ابھی وقت ہے، موت کا پتہ نہیں ہے، بغیر توبہ کرے اگر دنیا سے چلے گئے تو اللہ رب العزت تمہیں کس طریقے سے گناہوں میں ملوث کرے گا، اللہ خیر فرمائے۔ تمام لوگوں کے بارگاہ میں تمام لوگوں کے لیے دعا گو ہوں، ہم سبوں کو اللہ رب العزت توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔